Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to Islamic Guidance and Speakers Corners Debates. Let's begin. Are women really deficient in the brain? Or Islam being prejudiced against women? Or is there a better answer? Now, this video which you're watching right now is going to be different from other people's videos, such as, for example, this video. I'm not going to be talking about other nations, other communities. I'm just going to be focusing on Islam, mainly Islam. To answer this question, I'm going to first show you two testimonies. One is of Speaker's Corner. Isn't the witness of a woman equal to the half of a man? The woman said, yes, I am, calm down. He said, this is because of the deficiency in her mind. The Quran says in Surah Al-Baqarah, the Surah 2, for those of you who don't know it, Ayah 282. And I'm going to give the hadith for this as well. The topic is women, they're mentally deficient according to Islam. And I'm going to explain what that is. Have two witnesses from among your men, and if two men are not there, then one man and two women from those witnesses whom you like, so that if one of the two women forgets, the other one may remind her. So this is in a court case, Surah 2, Ayah 282. Yeah? All you who have faith, when you contract a loan for a specified term, write it down. Let a writer write between you with honesty, and let the writer refuse to write as Allah has taught him. So let him write, and let one who incurs the debt dictate, and let him be wary of what Allah and his Lord, and do not diminish anything from it. But if the debtor be feeble-minded, or weak, or incapable of dictating himself, then let his guardian dictate with honesty, and take as witnesses two witnesses from your men, and if there are not two men, then one man and two women from those whom you have approved as witnesses, so that if any of the two defaults, the other one will remind her. Now I'm going to read the hadith and see what Muhammad said about this specific ayah. Yeah? Why is a woman mentally deficient? This is what Muhammad said. This is Sahih al-Bukhari, volume 3, book 48, 826. I'm giving you all sources, Muslims. Listen. 40 seconds, huh? Yes, the Prophet said, isn't the witness of a woman equal to that of a man? Half of that a man. The woman said yes. And the Prophet said, this is because of the deficiency of a woman's mind. That is Muhammad's word in Sahih al-Bukhari, volume 3, book 48, number 826. So I want Ibs to respond. Now you clearly saw that this has got to do with the memory, if a woman forgets. Now let's look at a different testimony of a different being. And it's from this video, Women Overthink, Men Underthink, Russell Peters. The problem is that women are always thinking, always. Their brains are continuously working. They never stop thinking. It doesn't have to be about them or you. They're just thinking about it all the time. Right now, Vicky could be sitting there looking at the stage going, I wonder what that stage is made out of. Just in her head, just exercising that brain. See, guys have the ability to do something that women can't do. I don't know if you can't do it or if you just choose not to. I don't know if you're afraid your brain will shut off if you do this shit or something. But guys have the ability to sit there for like 15 minutes, stare off into space, and think about nothing. Now here is a testimony of a man talking about a woman thinking, and he's generalizing, not one particular woman. If you look into the autonomy of a brain, how it structures and how it functions, you would notice that different parts of the brain deal with different characteristics of a human being. Such as, for example, the temporal lobe deals with the memory, and the frontal lobe deals with the thinking. The human body works on an energy system. When we consume our energy,
doing one particular activity, the rest of the body gets affected. For example, if you consume your energy into thinking, the memory will get affected. If you watch documentaries which have to do with relationships between men and women, then you would come to realize that those counselors that deal with relationships, that women particularly, before becoming intimate, they actually require some sort of atmosphere. Such as, for example, a nice candlelight dinner, complimenting her, her hair, her looks. Men actually have to do more to bring her in the mood, because usually a woman's mind is preoccupied with many thoughts, stresses and concerns in her day-to-day life. I was once having a conversation with a friend of mine on the phone, and she said to me that she had to cook a meal twice today. And I asked her why. She said to me she actually put something on the stove, and because she was focusing on her baby, the food actually got burnt. Multitasking has been a huge part of a woman's life for centuries. So women are usually engaged into thinking more than men generally, and women for years have been involved into multitasking. If we go back into the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yes, the Prophet said, isn't the witness of a woman equal to that of a man, half of that a man? The woman said yes. And the Prophet said, this is because of the deficiency of a woman's mind. and the mind relates to a person's thinking, how the person thinks and how the person behaves, what's going on in the mind. If you go onto Google Dictionary to find the meaning behind the word mind, you will find the following. Noun, the element of a person that enables them to be aware of the world and their experiences, to think and to feel. The faculty of consciousness and thought. Example given, a lot of thoughts ran through my mind. And it will be great and perfect if you can watch this video. Women overthink, men underthink. So anyone who is of Speaker's Corner standard would understand that in Speaker's Corner it doesn't work this way. You attack and I attack. Listen, I have my source in my Make it a source. conversation because you My can change source is that. here. Okay. Hey, you want to use the Bible? Hold on. You want to use the Bible? That's fine. But you must respond to the question he asked you Yeah. about women in Islam. You cannot just say, well, do you know, I'm not going to answer your question. I'm just going to read the Bible. You know today's your You must Jeanette, isn't it? respond. You know today's your Jeanette. Okay, he's trying to bring order into it. Can we start me with Okay, you answer the question and then you can ask me about the Bible. Shall we agree to that? Because we don't want it to be messy. You see, if a woman does this, people say she could not defend her religion. But if a man does this, attacks instead of defense, he becomes a hero. And this is the truth. Anyway, whatever I'm doing on my own. If your language is English, this video ends here. Thank you for watching. Take care and goodbye. अक्सर हम ये सुनते हैं कि औरत की अकल आदमी से कम है, औरत का दिमाग आदमी से कम है। क्या वाकई में ये सच है या फिर इसके कोई और भी मायने हो सकते हैं? आइए देखते हैं क्या इस बात में कितनी सच्चाई है। मुझसे पहले किसी और ने भी ये वीडियो बनाई थी, लेकिन बात दरअसल ये है कि वो अटैक में ज़्यादा जा रही थी, डिफेंस में कम जा रही थी। आजकल के दौर में औरतें क्या कुछ हासिल नहीं कर रही, कौन कौन सी पढ़ाइयाँ नहीं पढ़ रही, वकालत है, डॉक्टरी है, सब कुछ तो पढ़ रही हैं लड़कियाँ। लेकिन आए देखते हैं स्पीकर्स कॉर्नर। स्पीकर्स कॉर्नर में दानियाल ने कुरान पाक सूरा बकरा वर्स 282 के हवाले से पढ़ा कि एक औरत की गवाही आदमी से कम मानी जाती है। इसने पढ़ के सुनाया कि अगर पैसे का मामला हो और 2 आदमी गवाह रखो या फिर 1 आदमी और 2 औरतें, ये इस टाइप की एक सूरा बकरा वर्स 282 में लिखा गया है। फिर इस इंसान ने हजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक और हदीस सुनाई, जिसमें हमारे हजूर पाक ने कहा इसकी वजह है आपकी सोच में खामी। वैसे तो बेहतर होगा कि आप इसकी जो इंग्लिश वर्जन है तो आप वो भी देख लें, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि वो कौन से वक्त क्या क्या बात की जा रही है। लेकिन ये बात गौर की जाए, दानियाल ने जो पॉइंट्स बनाए हैं, ये पॉइंट्स का जिक्र किया है, उसका ताल्लुक़ और मेमोरी से, याददाश्त से ताल्लुक़ है, समझदारी से ताल्लुक़ नहीं। फेमस कमेडियन रसल पीटर ने कहा कि असल औरतें और आदमी में ये फ़र्क है कि औरतें सोचती बहुत है। ख़वातीन जो है आदमी से ज़्यादा अपना दिमाग लड़ाती हैं
اور زیادہ باتیں سوچتی ہیں. ہر بات میں کوئی نہ کوئی ان کی کوئی نہ کوئی ضرور سوچ ہوتی ہے. بلکہ یہ ابھی بھی یہ سوچ رہی ہوں گی یہ اسٹیج کس چیز کا بنا ہوا ہے. آخر عورتیں اسی طرح ہیں. اگر ہم دماغ کا سٹرکچر دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ انسان کا جو دماغ کے الگ الگ پارٹس ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوگا دماغ کا جو سوچنے میں ورک کرے گا اور دوسرا حصہ دماغ کا جو ہوگا وہ کچھ یاد کرنے میں بنا ہوگا. اصل بات یہ ہے انسان کی جو جسمانی انرجی ہے اگر کسی ایک کام میں مختلع ہو جائے تو دوسرے کام میں فرق پڑ جاتا ہے. مثال کے طور میں جب ہم ٹینشن لیتے ہیں تو ہمارے جو ذہن میں جو باتیں جو ہوتی ہیں پچھلی باتیں وہ انسان بھول رہا ہوتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے, کیا کام ہے, کیا کام نہیں. اگر آپ ریلیشن شپس کے حوالے سے معلومات کریں گے, یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خواتین جو ہیں ان کے لیے آپ کو بنانا پڑتا ہے, ان کو موڈ میں لانا پڑ رہا ہوتا ہے ریلیشن شپ کے حوالے سے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ عورتوں کا جو مائنڈ جو ہے, ان کا ذہن جو ہے, ان کی جو سوچ ہے وہ کئی معاملات میں بٹی ہوئی ہوتی ہے. وہ کئی باتیں ایک وقت میں سوچ رہی ہوتی ہیں. زیادہ باتیں سوچنے کی وجہ سے وہ کئی باتیں بھولتی بھی ہیں, ان کے ذہن سے بہت باتیں نکلتی بھی ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ میں اپنی سہیلی سے بات کر رہی تھی فون میں, تو اس نے کہا آج میں نے 2 دفعہ کھانا پکایا ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ ہوا یہ کہ پہلی دفعہ جب میں نے پکایا تھا چولہے میں وہ کھانا جل گیا, اب مجھے دوبارہ بنانا پڑ رہا ہے کیونکہ میں اپنی بچی کی طرف زیادہ توجہ دے رہی تھی اور میرے ذہن سے نکل گیا. کبھی کبھی عورتوں کو ایک وقت میں 2 کام کرنے ہوتے ہیں اور وہ ایک کام بھول سکتی ہیں. یہ سلسلہ جو ہے سالوں سے چلا آ رہا ہے, جبکہ آدمی اور جینٹس جو ہیں وہ زیادہ تر مرد ذات جو ہے وہ زیادہ تر ایک وقت پہ ایک کام کرتے ہیں اور ایک ہی کام میں توجہ دیتے ہیں. اصل اگر آپ دانیال کے ورڈ کا استعمال کریں گے تو اس نے مائنڈ کا ورڈ یوز کیا ہے, اور مائنڈ کا مطلب ہوتا ہے سوچ, عقل نہیں. اب بات دراصل یہ ہے کہ اس بات کو غلط طریقے سے کس طرح لیا گیا ہے, آپ ذرا یہ دیکھیں. اسپیکرز کارنر میں اصل یہ ہو رہا ہے کہ یہ خاتون جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ قرآن کو لے کے بات کرو گے تو میں بائبل کو لے کے بولوں گی. یہ تو کوئی بات ہوئی نہیں, کیونکہ بات دراصل یہ ہے, یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے ریلیجن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بولوں گی اگر آپ نے میرے مذہب کی بات کی تو. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ہمارے سوالوں کا جواب دے دو تو ہم جو ہیں پھر آپ کے سوال کا جواب دیں گے, اور یہ جو ہے کسی کے لیے بھی آسان ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ چیز اگر لیڈیز کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ اپنے ریلیجن کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی, اگر جینٹس کریں تو لوگ ان کو کریڈیبلٹی بہت دیتے ہیں کہ ڈیفینڈ کی جگہ اٹیک. خیر آج کی یہ ویڈیو تھی, جزاک اللہ خیر دیکھنے کے. اللہ حافظ.